اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آیت الکرسی کے دعوی توحید پر اللہ نے چھٹی دلیل اپنی صفت علم غیب کو پیش فرمایا۔ چونکہ ماضی، حال، مستقبل کے حالات کو جاننے والا میں ہوں، دنیا اور آخرت کے حالات کو جاننے والا میں ہوں، اس لیے اس کائنات کا الہ اور معبود بھی میں ہوں۔ اپنی صفت علم غیب کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا۔ آپ جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، کتنی جگہوں پہ آپ تلاوت کرتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور۔ کتنی جگہوں پہ آپ تلاوت کرتے ہیں للہ غیب السماوات والارض۔ کتنی جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں
عالم الغیب والشہادہ۔ کتنی جگہوں پہ اللہ نے فرمایا انک انت علام الغیوب۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ آسمان کی بلندیوں میں، زمین کی پستیوں میں، غاروں میں، دریاؤں کی گہرائیوں میں کوئی ذرہ برابر بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ یہ اللہ کے الہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انسانی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نظر و نیاز، منت اور چڑھاوے اس کے ہونے چاہیے جو بندے کے حالات سے واقف۔ سجدہ اسی کا ہونا چاہیے جو سجدہ کرنے والے کے حالات سے واقف۔ مشکلات میں پکارنا، آواز لگانا اسی کو چاہیے جو اس کی پکار کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے حالات کو جانتا ہو۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ الہ وہی ہونا چاہیے جو بندے کے حالات سے کیا ہو، اس لیے اللہ نے قرآن میں اپنی اس صفت کو بہت زیادہ بیان کی، جگہ جگہ اپنی اس صفت کو اللہ نے ذکر کی۔ پھر اللہ نے منفی رنگ بھی اختیار کیے، کہ میرے سوا عالم الغیب صرف مثبت رنگ بیان نہیں کیے بلکہ منفی رنگ بھی اختیار کیا کہ میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ سورۃ نمل ہے، 20واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ آپ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیں۔ ترجمے میں کئی لوگوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، لیکن جو لفظ انہوں نے بڑھائے وہ عربی میں نہیں ہے، جو آیت ہے اس میں وہ لفظ نہیں۔ آپ عربی گرامر کو سامنے رکھ کر
اس آیت کا ترجمہ کریں۔ بریکٹ میں کسی بات کو بڑھانا، چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ، یہ نہیں۔ میں بالکل ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں، اس لفظ کا معنی کرتا چلا جاتا ہوں۔ سورۃ نمل ہے، آیت نمبر 65 ہے، 20واں پارہ ہے۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، لا یعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات، جو مخلوق آسمانوں میں، فرشتے ہیں، جنت کی حوریں ہیں، وہ بھی نہیں جانتے، والارض، اور زمین میں رہنے والی کوئی مخلوق بھی نہیں جانتی، الغیبہ، کس کو؟ الا اللہ، مگر اللہ، وما یشعرون ایان یبعثون، جن کے متعلق تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہماری نظر و نیاز کا انہیں علم ہے، ہم ان کا سجدہ کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جھکتے ہیں تو وہ جانتے ہیں، ہم انہیں پکارتے ہیں تو انہیں پکارنے والے کی مصیبت کا پتہ ہے، جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے، جنہیں اپنے حالات کا پتہ نہیں، انہیں تیرے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ یہ بڑی واضح آیت ہے، میں نے بالکل اس کا لفظی ترجمہ کیا۔ اس میں ڈنڈی مارنا، خود نہیں جانتے، تو یہ تحریف ہے، اس کو کہتے ہیں تحریف مانوی۔ لفظی تحریف تو قرآن میں نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لی۔ یہود و نصارہ نے لفظی تعریف کی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے، اپنی طرف سے کچھ باتیں درج کر دیتے تھے۔ قرآن میں لفظی تعریف نہیں ہو سکتی، مانوی تعریف کرتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم ایسا بیان کرتے ہیں جس سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ عظمت عطا کی کہ نبوت والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی، آپ جس پر مہر لگائیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی بن جائے گا۔ یہ مرزے نے مینا کی، یہ تحریف مانوی۔ 14 صدیاں 15 صدیاں گزر گئیں، کسی مفسر نے یہ معنی کیا؟ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے یہ معنی کیا ہو؟ تابعین میں سے کسی ایک تابعی نے یہ معنی کیا ہو؟ کسی مفسر نے یہ معنی کیا ہو؟ اس کو کہتے ہیں تحریف مانوی، یعنی معنی ایسا بیان کرنا جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، از خود وہ معنی ڈال دینا۔ انما انا بشر مثلکم، 4 لفظ ہیں، انما پکی بات، آنا میں، بشر
بشروں مثلو جیسے قوم تم، اس کا بھی یہ ترجمہ کرنا میں بظاہر بشر ہوں. یہ قرآن کی تحریف مانوی. بظاہر کس کا معنی ہے؟ کل کا معنی ہے، انما کا معنی ہے، آنا کا معنی ہے، بشرون کا معنی ہے. آپ نے یہ بظاہر کس کا معنی کیا ہے؟ صرف اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کہ نبی کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے. انا للہ، تمہیں شرم نہیں آئی؟ باطن نبی کا اور ہے، ظاہر نبی کا اور ہے. جس کا ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو، میں کیا کہوں تمہیں. ظاہر بشر ہے، بظاہر بشر ہوں اور اندر سے نور ہوں. یہی کہنا چاہتے ہو نا بھائی، بظاہر بشر ہوں، حقیقت میں نور ہوں. سمجھو گے میرا اشارہ؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں اور وہ پورا واقعہ بیان کروں. جس کا ظاہر بشر ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ نوری ہوتا ہے نا، وہ ابراہیم کے گھر میں آئے تو کھانا پھر بھی نہیں کھایا کرتا. اتنی تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ظاہر بشر ہو نا اور حقیقت میں نور ہو، اس کے سامنے کھانا رکھا جائے نا تو وہ کھانا نہیں کھاتا. میرے پیغمبر تو کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بھوک بھی لگتی تھی، بیمار بھی ہوتے تھے. اور جب نوری بشر کا لباس پہن کے آئے نا، جیسے مریم کے سامنے آئے تھے، پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ واقعہ تو میں پورا نہیں نا بیان کر سکتا. جس طرح جبریل آیا تھا مریم کے سامنے انسانی شکل میں، تو وہاں قرآن نے کہا تھا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، اس نے بشر کی صورت اختیار کی تھی. اور جب میرے نبی کی باری آئی تو قرآن نے کہا انما انا بشر مثلکم. تو یہ بظاہر کس کا معنی کیا آپ نے؟ یہ تحریف ہے قرآن میں، اور لوگوں کو غلط رستے کی طرف آپ لگانا چاہتے ہیں. بالکل واضح لفظ ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. مخلوق میں سے کسی کو بھی رب نے یہ صفت نہیں دی. علم غیب کی صفت اللہ نے نہ کسی نوری کو، نہ جبریل کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی پیغمبر کو. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے کتنے لوگوں تک میری بات پہنچے گی، اللہ کرے ان کا اشکال ختم ہو جائے. لوگ کہتے ہیں اے نبی دے علم نو نہیں مندے. پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے؟ یہ نبی کا علم گھٹاتے ہیں. نامیاں علم میں بحث ہی کوئی نہیں، علم میں اختلاف ہی کوئی نہیں، نرے علم میں بحث ہی کوئی نہیں. ایک رب سے کم اور ساری خلقت سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ آمنہ کا لال ہی ہے. یہ غلط پروپیگنڈا نہ کیجئے، ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ مت بولیے کہ یہ نبی کا علم گھٹاتے ہیں، یہ نبی کے علم کو نہیں مانتے. علم کی بحث نہیں ہے،
بحث ہے علم غیب کی. پھر کہو ذرا پکا لو اسے. یہ مغالطے میں ڈالتے ہیں, یہ نبی کے علم میں بحث کر رہے ہیں جی. یہ کون ہوتے ہیں نبی کے علم؟ میں کون ہوتا ہوں نبی کے علم میں بحث کرنے والا؟ آپ کا علم سب سے اعلیٰ. علمک ما لم تکن تعلم. علم سب سے اعلیٰ ہے. سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو میرے آقا ہیں. گفتگو نرے علم میں نہیں ہے. گفتگو کس میں؟ زور سے بولو. گفتگو ہے علم غیب میں. کہ علم غیب خاصہ نبوت کا ہے یا رب کا ہے؟ اس میں بحث ہے میاں. علم میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں, علم میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. کون علم کو گھٹائے, کون میرے نبی کے علم میں بحث کرے. جو میرے نبی کے نرے علم میں بحث کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ نبوت کے علم میں بحث کرتا رہے؟ خلط مبس نہ کرو. ان خلط مبس تو ان من سمجھانا پونا بے خلط مبس کی ہونے. جو اصل گفتگو ہے اس کو خلط ملط نہ کرو. جھگڑا علم میں نہیں ہے. اس میدان میں سامنے آؤ. علم غیب کی بات سامنے آؤ. علم غیب یہ خاصہ کس کا ہے؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے. اگر علم غیب والی صفت رب مخلوق میں کسی کو دیتا تو اس کا مستحق میرا نبی تھا. کوئی نوری بھی اس کا مستحق نہیں تھا, کوئی اور نبی بھی اس کا مستحق نہیں تھا, کوئی ولی بھی اس کا مستحق نہیں تھا. اگر علم غیب والی صفت اللہ کسی کو دیتا نا تو وہ آمنہ کا لال ہی ہے کہ وہ صرف نبی نہیں ہے, سارے نبیوں کا امام ہے. پھر وہ خاتم النبیین ہے. پھر اسے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر اسے شفیع المذنبین بنایا. یہ صفت اگر کسی کو عطا ہوتی نا تو اس کا مستحق صرف آمنہ کا لال تھا, جس نے خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا. قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا. اگر کسی کو یہ صفت ملنی ہوتی تو اس کا مستحق صرف آمنہ کا لال تھا, جو میرے رب کو اتنا محبوب ہے کہ وہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ علم غیب کی صفت اگر مخلوق میں سے کسی کو عطا ہونی ہوتی تو پھر اس ہستی کو عطا ہوتی نا جس کے متعلق قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے بلند کیا ہے. یہاں نہیں کہا رفع تو میں نے بلند کیا ہے. اللہ تو ایک ہے لیکن کلام میں تنتنا پیدا کیا, زور ڈالا. رفعنا ہم نے بلند کیا. یہ ہم نے پہ تو تھوڑا سا غور کرو یار. ہم نے بلند کیا ہے. اللہ کہنا چاہتی ہیں سارے آسمانوں میں رہنے والے نوری اور زمین پہ بسنے والے جن اور انسان, یہ سارے مل کر تیرے مرتبے کو بلند کرنا چاہتے. یہ سب مل کر
اتنا بلند نہیں کر سکتے تھے جتنا اکیلے میں خدا نے کر دیا۔ رفعنا، ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرے ذکر کو۔ اگر علم غیب والی صفت رب کسی کو عطا کرتا نا، اس کا مستحق میرا نبی تھا، میرا نبی تھا جس نے کہا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ نبی پاک کا تذکرہ ہے تو آپ کی سبحان اللہ گونج جانی چاہیے۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ مقام دیکھیے میرے نبی کا، عظمت دیکھیے میرے نبی کی، شان دیکھیے میرے نبی کا، رتبہ دیکھیے میرے نبی کا۔ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، وہ حضرت داؤد ہیں، وہ حضرت یوسف ہیں، وہ حضرت سلیمان ہیں۔ ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، نشان ہے، نشان۔ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے حضرت موسیٰ کے جھنڈے کے نیچے، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے حضرت عیسیٰ کے جھنڈے کے نیچے، حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھنے والے حضرت ابراہیم کے جھنڈے کے نیچے۔ میرے آقا نے فرمایا اور حمد کا جھنڈا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا، جو اتنا اونچا، اتنا وسیع، اتنا عریض ہوگا کہ سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اگر علم غیب کی صفت اللہ کسی کو عطا کرتا تو اس کا مستحق میرا نبی تھا، جو سب سے افضل ہے میرا نبی تھا، جو سب سے اعلیٰ ہے مستحق میرا نبی تھا، جو سب سے اعلیٰ ہے مستحق میرا نبی تھا، جو سب سے برتر ہے مستحق میرا نبی تھا، جس کو رب نے سارے کمال عطا کیے تھے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنکھ خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ سمجھ گئے ہو؟ بڑی گل۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، شاعر کہتا ہے یوسف کا حسن بھی تجھ میں، عیسیٰ کے معجزے بھی تجھ میں، موسیٰ کے معجزے بھی تجھ میں، آنکھ خوباں ہمدارن، وہ خوبیاں اور کمال جو سارے نبی الگ الگ رکھا کرتے تھے، تو تنہا داری، تو تنہا داری۔ وہ ساری خوبیاں تجھ اکیلے میں رب نے جمع کر دی۔ یہی معنی محمد کا ہے۔ الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، امام راغب نے لکھا مفردات القرآن میں، لغت کا امام ہے اہل سنت کا، محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس میں ساری خوبیاں رب نے جمع کر دی۔ انہیں یہ صفت ملتی۔ 300 سال روئے تھے آدم، 300 سال۔ مولا یہ تیرے منان دا طریقہ میں نہیں آیا، تو آپ دس کنیے منینا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے۔ مولا کوئی کلمے بتا جنہیں پڑھ کے میں تجھے راضی کروں۔ رب نے ایک آیت دے دی، ربنا ظلمنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آدم ہے، یہ صفی اللہ ہے، صفی اللہ، میرا نبی حبیب اللہ ہے، یہ آدم ہے، صفی اللہ ہے، 3 صدیاں روئے، 3 صدیاں مانگا التجائیں کی، ایک آیت ملی اور میرے نبی نے مانگا بھی نہیں، رب نے بن مانگے پورا قرآن محمد کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اگر علم غیب کی صفت کسی کو ملنی ہوتی، اس کا مستحق کون تھا؟ میرا نبی تھا۔ قرآن سے پوچھ لیں، اس کتاب سے پوچھ لیں جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کی سند کوئی نہیں، راویوں پہ بحث کوئی نہیں، اس کتاب سے پوچھیں، اس کتاب سے پوچھتے ہیں۔ یہ سورت انعام ہے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے جن جن لوگوں تک میری یہ تقریر پہنچی، کومنٹ میں یہ نہیں کہنا اے نبی دے علم نو گھٹا رہا، یہ نہیں کہنا، علم میں بحث نہیں، علم میرے نبی کا سب سے، ایک اللہ سے کم، ساری مخلوق سے اعلیٰ، علم میں بحث نہیں ہے۔ بات کو گول مول نہیں کرنا، خلط مبس نہیں کرنا، تے خدا دا نا جے گالیاں بھی نہیں کرنی، گستاخ بے ادب نہیں۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر، عربی لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرو، ماضی، مضارع، امر، نئی، جو لفظ ہیں، معلوم، مجہول، فاعل، مفعول، اس کا ترجمہ کرو۔ کسی عربی پروفیسر سے جا کے پوچھ لو، کسی عربی پروفیسر سے کہو اس دا لفظی ترجمہ لکھ کے دے، اپنے کولو بریکٹ نہیں لانا، لفظی ترجمہ لکھ کے دے، جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 50 ہے، یاد رکھو گے؟ آیت نمبر 50۔ کل کا معنی کرو، اے ساریاں گلاں اللہ نے نبی دی زبان تو اکھائیاں نے۔ قل انما انا بشرم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اتھے بھی آکھیا قل، قل آپ کہیں، میری تو پتہ نہیں مندے یا نہیں مندے، تیرے نال تو بڑا پیار دا دعویٰ کر دین، متا تیری مندے ہوویں نا۔ قل آپ کہیں، لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا، اندی میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ اولاد والے خزانے، عزت والے خزانے، صحت والے خزانے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں،
خدا کے لیے آپ میں سے جو عربی کے ساتھ شدھ بدھ رکھتے ہیں تھوڑا سا تعلق ہے، اگلے لفظ کو جو اس سے آگے لفظ آ رہا ہے خدا کے لیے اس کو سنیے گا. میں ترجمہ نہ کروں، صرف آیت کا وہ حصہ پڑھوں، آپ کو سمجھ آ جائے. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب. کرو مانا، کرو زور سے کرو مانا. ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا. اساتہ نبی پاک دے محباں، جو میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلا ہم نے مان لیا. تم کہتے ہو وہ غیب جانتے ہیں، میرا نبی کہتا ہے میں نہیں جانتا. نبی نال لڑنا جے تے لڑو نبوت سے. وہ کہتی ہیں لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں. تعریف مانوی نہیں کرنی کی ہے تم نے. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں. اے سارے کس دا مینا جی؟ سارے لکھ کر بتانا چاہتے ہو بے کچھ ہیں. یہ تحریف مانوی ہے. ولا عالم الغیب کا معنی کیا میں خود غیب نہیں جانتا. اے خود کس دا مینا جی؟ میں خود غیب نہیں جانتا. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا. ایو تے ترائے مسئلے اختلافی نے، علم غیب، مختار کل، نور بشر. میرے نبی نے تینوں کی نفی کر. میرے پاس خزانے بھی کوئی نہیں، میں مختار کل نہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا، تے میں نوری بھی نہیں. ولا اقول لکم انی ملک، میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. معراج کا مہینہ کہتے ہیں 27 کو معراج ہوا تھا، 27 رجب کو. لیکن یہ کوئی مستند قول نہیں. کچھ علماء کا خیال ہے کہ 27 رجب کو، لیکن یہ بھی کوئی نہیں کہ اس رات میں جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، نفل پڑھنے ہیں. کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام سے بھی ثابت ہو نہیں. نفل تو ہر روز پڑھنے چاہیے بندے کو. تے انہاں راتاں چ نفل او پڑھ دینے جنہاں فرض بھی کدی نہیں پڑھی. شب برات آتی ہے نا، آپ کو مسجدوں میں وہی بندے ملیں گے جنہاں جمعہ بھی کدی نہیں پڑھے. اللہ ایڈا بھولا بھی نہیں جتنا تسی سمجھے ہویا. بے فرض پڑھنے نہیں، شب برات کو جاگیں گے نا، پچھلے سارے. ایڈی سوکھی گل بھی نہیں. کوئی مستند قول نہیں. اور بڑے قول ہیں، حتیٰ کہ سال میں بھی اختلاف. نبوت ملنے کے کتنے سال بعد معراج ہوا، اس میں بھی اختلاف. لیکن چلیے، میرے آقا جسد مار روح عالم بیداری میں رب نے میرے نبی کو یہ سفر کرا. ہمارے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے اے معراج نہیں مندے.
جس کے منہ میں آتا ہے نا ہمارے متعلق وہ کہتا چلا جاتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ کوئی ادھر سے بولتا ہے، کوئی ادھر سے بولتا ہے، کوئی ادھر سے بولتا ہے، بے بندیالوی بھی جواب دیوے، لیکن میں ایسے لوگوں کو کبھی جواب نہیں دیتا، بالکل جمعے پہ تو بالکل ہی نہیں دیتا۔ میں نام بھی میں نے کبھی کسی کا نہیں لیا، ویسے بھی میں باوضو ہوتا ہوں، تے بندہ باوضو ہوئے یہ جو شیئں دا نام نہیں لئی، تو میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مخاطب نہیں کی۔ عرفی تو میندیز غوغائے رقیماں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدار۔ سنیے گا فیس بک یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک میری بات پہنچے وہ بھی سنیں، عوام سنیں، علماء نے تو ماننی نہیں۔ میں ممبر پہ ہوں، یہ معراج جسمانی تھا، جسمانی، جسد مار روح، عالم بیداری میں میرے نبی کو رب نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا، بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا۔ جبریل ساتھ ساتھ ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، جنت الماوا، سدرہ، یہاں جبریل کی پرواز ختم ہو، جبریل رک گیا۔ اللہ نے میرے نبی کو اور اوپر اٹھایا، جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی وہاں محمد بشر کی منزل شروع ہو گئی۔ میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر، جبریل وہاں رک گیا۔ شاید اس سے پہلے کبھی یہ بات نہ کہی، شاید۔ جبریل کی ذات نور تھی، جبریل کی ذات نور تھی، میرے نبی کی صفت نور تھی۔ یہ نور بنایا گیا یعنی صفت اس کو ڈھالا گیا ہے، میرے نبی کی صفت نور تھی، نور ہدایت۔ کہ نہیں ہو رہی کسی مصیبت نہ پہ جانا، نور سے مراد نور ہدایت۔ جبریل کی ذات نور تھی، میرے نبی کی صفت نور تھی۔ ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ تو ان گل ذرا اوکھی لگی ہونی، بے ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی۔ اس کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ درخت ہے نا، درخت، وہ لکڑی ہے، لکڑی وہ اس کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ ذات۔ اس درخت کو جب کاٹا، اس کے جب تختے بنائے، اس کا جب صوفہ بنا، بیڈ بنا، صفت میں ڈھلا، صفت میں ڈھلا، ممبر بنا، تو درخت کی قیمت زیادہ تھی یا صوفے کی قیمت زیادہ ہو گئی؟ شاباش شاباش۔ ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے۔ جاؤ بارو درخت پٹ کے نا اے محراب وچ لاؤ، لے آؤ، آوے درخت تھے، آ سکتا ہے؟ ممبر آیا کہ نہیں آیا؟ ہے تو یہ بھی لکڑی، یہ صفت تھی۔ ممبر ڈھلا، صفت بنی، مسجد کے محراب میں آ گیا۔ اس درخت کی جب کرسی بنی، ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی۔ کہاں پہنچ گئی؟ درخت لے جاؤ،
درخت لے جاؤ ایوان وزیر اعظم، اسی اتنے رکھنا درخت پہنچ سکتا ہے؟ درخت ایوان وزیر اعظم نہیں پہنچ سکتا، درخت مسجد کے محراب میں نہیں آ سکتا، اس کی ذات لکڑی ہے، ذات لکڑی ہے۔ جب وہ صفت میں ڈھلا، منبر بنا، مسجد کے محراب میں آ گیا، جب وہ کرسی بنا، ایوان وزیر اعظم میں بن گیا، پہنچ گیا، یہ میری گل سمجھ آوے تے سبحان اللہ آکھنا۔ بات تو اتنی خوبصورت کرنے لگا ہوں کہ گونج جانی چاہیے مسجد۔ ذات وہاں نہیں پہنچتی جہاں صفت پہنچتی ہے، درخت وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں منبر آ گیا، کرسی آ گئی۔ اسی لیے جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی۔ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، تینوں باتوں کی تردید کر دی۔ میں عالم الغیب بھی نہیں، میرے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں، دولت کے خزانے میرے پاس ہوں، دولت کے خزانے میرے پاس ہوتے تو میری بیویوں کے گھروں میں چولہوں کے اندر ایک ایک مہینہ آگ۔ اولاد کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، اولاد کے خزانے میرے پاس ہوتے نا تو میری وہ محبوبہ بیوی جس کے بستر پر جبریل قرآن لے کے اترتا تھا، وہ 9 سال نبوت کے حرم میں رہی، نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی، نام ہے اس کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولاد کے خزانے، صحت کے خزانے، رہائیوں کے خزانے، دولت کے خزانے میرے پاس، اللہ کے خزانے بھی کوئی نہیں، وہ اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ ایک آیت ہے، ایک اور آیت بھی دیکھیں گے۔ اسا پرچون دا کاروبار کیتا ہی کدی نہیں، اسی تھوک دے وپاری، کوئی ایک آیت نہیں ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ ہم سہارے لیتے رہے ہیں، ایسی آیتیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ نبی پاک عالم الغیب ہیں، صرف علم نہیں، صرف غیب نہیں، علم غیب۔ پڑھے لکھے بندے جو ہیں وہ میری بات کو غور سے سنیں، اختلاف کس میں ہے؟ علم میں ہے، نیر غیب میں ہے۔ نیر غیب میں میں آئندہ جمعہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ غیب کی بے شمار خبریں اللہ نے میرے آقا کو اس پر اطلاع دی، اس کا کوئی انکار نہیں، بے شمار خبریں بتائیں۔ اختلاف علم غیب میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں تعدی نہ تحدی، یہ میری عادت نہیں، لیکن صرف وہ لوگ جو ہم پہ فتوی بازی کرتے ہیں، نبی کے علم کو گھٹا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت، صرف ایک آیت اور ذخیرہ احادیث میں
صرف ایک حدیث ضعیف ہی ہو، چل ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث پیش کرو اور قرآن کی کوئی آیت پیش کرو جس میں میرے آقا کے لیے غیب اور علم کا اکٹھا لفظ آیا ہو، تمہیں قیامت کی صبح تک مول لیتے ہیں۔ جاؤ جاؤ، تمہیں قیامت کی صبح تک مولت ہے۔ تمہارے نزدیک مردے سنتے ہیں، گلاں بھی کر دیں، گھر دے چکر بھی لاندے، پہچان دے بھی ہیں، تاں تساں آکھ دیو بھئی دھوتی پا کے نہ جایا کرو، بیوتلوں ویکھ دیں، باتیں بھی کرتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہو، خیریت ہے، وہ تم سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ، انہیں جا کے کہو بندیالوی چیلنج کیتا، ساڈی مشکل کشائی کرو، ساڈی مشکل کشائی کرو، کوئی آیت دسو، علم تے غیب دا اکٹھا لفظ آیا ہوئے میرے نبی واسطے، انی عالم الغیب، میں غیب جانتا ہوں، قیامت کی صبح تک تمہیں چیلنج ہے، دکھاؤ لفظ۔ بندیالوی دکھا رہا ہے قرآن سے، ولا عالم الغیب، تم جو ایتے پیش کرتے ہو میں انہیں جانتا ہوں، علامہ کا ما لم تکن تعلم۔ میرے بھائی اتھے علم ہے، کوئی نہیں، وما ذالک وما ہوا علی الغیب بظنین، میرا نبی غیب کی خبریں بتانے پہ بخیل نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے اتنے غیب ہے تے علم جی، فلا یظہر علی غیبہ، اتنے غیب ہے تے علم، جہاں میرے نبی کے لیے علم کا لفظ آئے گا وہاں غیب کا نہیں آئے گا، اور جہاں غیب کا آئے گا وہاں علم کا نہیں آئے گا۔ تم مصباحی رنگ میں نہیں دکھا سکتے ہو، میں ایک سے زائد ایتے دکھا سکتا ہوں، ولا عالم الغیب۔ یہ سورت آراف ہے، اس کی آیت نمبر 188 ہے، 188۔ پہلے میں نے کون سورت پڑھی؟ انعام، آیت نمبر 50۔ اب کون سی آیت پڑھ رہا ہوں؟ آراف، آیت نمبر کل۔ میرے پیغمبر آپ کہیں لا عملے کو، اے لا بڑی ڈاڈھی شے ہے، بڑی ڈاڈھی شے ہے۔ لا عملے کو، میں مالک نہیں ہوں، لے نفسی، کرو مانا، میں اپنی جان کے لیے بھی مالک نہیں ہوں، نفعن ولا ضرن، میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، استثناء منقطع بمعنی لیکن، مگر ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے، مختار کل ہونے کی نفی ہوگی، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ بندیالوی نال نہیں لڑنا، یہ جو کہتا ہے نبی پاک نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ لڑائی لڑنی ہے تیار شال نال لڑنی ہے، میرے نال نہیں۔ اور ابھی حالت قرآن ہور بھی ٹکور کرنی ہے، یہ تو تھوڑی جی ٹکور ہے۔ قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، آیا لفظ کے نہیں، غیب بھی علم بھی۔ وَلَوْ كُنْتُ
الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ نفی ہو گئی۔ میں نے کتنی آیتیں پیش کر دی؟ 2 آیتیں۔ جمعے کا وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن چلو اللہ تہاڈی زندگی بھی کرے، اللہ میری زندگی بھی کرے۔ اگلے جمعے بحث کریں گے انشاءاللہ علم غیب کیا ہوتا ہے اور اطلاع علی الغیب کیا ہوتا ہے۔ اگر بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور اس نے کسی